الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ سورہ محمد آیت نمبر 26 کی تلاوت کرنے کا صاحبان کے سامنے شرف حاصل کیا ہے۔ میں قابل اس کے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت کے ترجمے کی طرف آؤں، ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا چلوں مولا امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے کا کہ جو مولا امام چہارم دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ بیان کرتے ہیں۔ جب آل ابا کو قید کر کے دربار یزید میں لے جایا گیا تو یزید کی طرف سے کچھ سکے دے کر ایک قاضی کو ہائر کیا گیا تھا، کہ جس کو کہا گیا تھا کہ جب آل ابا میرے دربار میں آئے تو تم نے کھڑے ہو کر مولا امام سجاد علیہ السلام کے اجداد کی گستاخی کرنی ہے، یعنی مولا امام علی علیہ السلام کے متعلق گستاخی کرنی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق کھڑے ہو کے گستاخی کرنی ہے، کہ جب جیسے ہی آل ابا قید ہو کر رسیوں میں پابند ہو کر بیڑیوں اور سلاسل میں جکڑے ہوئے دربار یزید میں داخل ہوئے، تو جیسا کہ قاضی کو پہلے سمجھایا گیا تھا، اب قاضی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر آل ابا کے اجداد کے متعلق گستاخی کرنے لگا، کھڑا ہو کر مولا امیر کائنات علیہ السلام کی شان کے متعلق گستاخی کرنے لگا، مولا امام حسن و حسین علیہ السلام کے متعلق بہت ہی بد گفتگو کرنے لگا۔ جب یہ بول بول کر تھک چکا تو مولا امام چہارم سے کہا گیا کہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہو اپنی جد کے متعلق تو کہہ سکتے ہو۔ علی کی ذوالفقار اگرچہ سلاسل و بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں میں بند تھی، قید تھی، لیکن ایسی چلی کہ جیسے فندق و خیبر میں علی نے اپنے ہاتھوں سے چلائی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جد کے متعلق کوئی فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے جد تو وہ ہیں جن کے قصیدے خدا خود قرآن میں پڑھتا ہے، میری جد تو وہ ہے جن کے قصیدے خود رسول خدا پڑھ کر گئے ہیں۔ اگر تم پھر بھی کہتے ہو کہ میں کچھ بیان کروں تو سنو۔ اس قاضی کی طرف متوجہ ہو کے اس کی طرف دیکھ کر میرے مولا فرماتے ہیں وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ فَقَدِ اشْتَرَيْتَ مَرْزَهَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ۔ اے قاضی، اے خاطب، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ تو نے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرضی خدا کو بیچ ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا وَإِلَكَ أَيُّهَا الْخَطِيبُ، یعنی خطیب نہیں کہا، خاطب کہا ہے۔ خطیب و خاطب میں فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو مرضی خدا کو بیان کرتا ہے، اور خاطب وہ ہوتا ہے جو مرضی انسان کو بیان کرتا ہے، اور یہ مرضی انسان کو بیان کر رہا تھا۔ بہت طولانی خطبہ ہے، میں سب کی طرف نہیں جاؤں گا، بس اسی ٹکڑے پہ روک لوں گا۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہمارے ممبروں کا حال دیکھا جائے تو یہی کچھ چل رہا ہے، مرضی انسان کو بیان کیا جا رہا ہے، مرضی خدا کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ جنہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ مد کر رہے ہیں، اصل میں اس کو دیکھا جائے تو قرآنوں سے بہت دور گفتگو کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ آج کے ممبروں پہ آتے ہیں، جو تاجران خون مولا امام مظلوم کربلا ہیں، جب ممبروں پہ آتے ہیں سب سے پہلے آ کر ہماری نفسیات پہ حملہ کرتے ہیں۔ میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا رہا ہوں، نفسیات پہ حملہ کرتے ہیں۔ کیسا حملہ کرتے ہیں؟ آتے ہی کہتے ہیں کہ جو سوچ کا مریض ہے ہماری محفل میں نہ بیٹھے، چلا جائے۔ یعنی محدود کر رہے ہیں، نفسیات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جو سوچتا ہے اس کو مریض کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ علی سوچنے کی چیز نہیں، علی ماننے کی چیز ہے۔ علی کو سوچا نہ کرو، بس علی کو مانا کرو۔ ارے ہمارا مذہب تو بن سوچے خدا کو ماننے کی
دعوت نہیں دیتا، تم مولا امیر کائنات کو بھی سوچے ماننے کی دعوت دے رہے ہو. مولا کو سوچنا نہیں ہے، اور جو سوچ لے صاحب ظاہر ہے کوئی بیچارہ گیا ہوا ہے تو نفسیاتی جملے سن کے وہ بھی اپنا سر جھکا کے بیٹھ جائے گا. کہیں گے جو سوچتا ہے وہ مقصر ہے، جو سوچتا ہے شیعہ نہیں ہے، جو سوچتا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے. یعنی اس طرح نفسیاتی جملے مار کے ہمارے ذہنوں کو مبذول کرتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ یہ لے کر آتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، خوشنودی بانی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی اہل علاقہ حاصل کرنے کے لیے آ کر بیان کرتے ہیں. اور جو کچھ کرتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھا کے کئی دعوتیں مل جاتی ہیں ان کو، اور چلے جاتے ہیں. اگلے سال کی بانی نے کنفرم دعوت دینی ہوتی ہے، اور یہی جھوٹی حدیثیں، یہی جھوٹے اقوال، یہی جھوٹی تعریفیں، یہی جھوٹے فضائل پڑھ کے 1-2 سال بعد اگر علماء کو زیادہ گالیاں دینے والا ہے تو 1 سال بعد، اگر کم گالیاں دیتا ہے علماء کو تو 2 سال بعد ایک گاڑی لے لے گا، پیچھے لکھوا دے گا نوکر غازی کا، یا لکھوا دے گا عطا مولا امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ. یہ نہیں جانتا کہ میں نے مولا کی مد نہیں بلکہ ضم کر کے یہ گاڑی لی ہے. میں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈبہ لیا ہے، یہ گاڑی لی ہے، اور آج آ کر میں ذاکر سلطان العلماء بنا ہوا ہوں، سلطان الذاکرین بنا ہوا ہوں. عزیزان گرامی، اگر سوچنا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ رب العزت نہ کہتا. میں نے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ محمد آیت نمبر 26، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن مجید کو سوچتے نہیں ہیں؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ اسی آیہ کریمہ میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی خدا کے نزدیک جو نہیں سوچتا گویا اس کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. اگر سوچنا اتنی ہی بری چیز ہوتی تو خدا کبھی قرآن مجید میں نہ کہتا، خود مولا امیر کبھی نہ کہتے، خود رسول خدا کبھی نہ فرماتے کہ اگر خدا کو ماننا ہے تو